بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ ہیومن پالیوشن عالمی انسانی برادری کو جن پرابلمز کا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پریشانیوں دشواریوں اور مصیبتوں کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، اس میں ایک بہت بڑی مصیبت اور پرابلم ہے ڈرگ، نشہ۔ WHO جو ہے اس کی رپورٹ کی ایک سال میں ایئرلی 30 لاکھ لوگوں کی موت سالانہ نشے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ 40 کروڑ دنیا کی آبادی اس لت میں مبتلا ہے اور اس میں دن بدن کم عمر بچوں تک کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو فلموں کے ذریعے، ڈرامے اور ویب سیریز کے ذریعے انسانوں کے درمیان، ہماری سوسائٹی اور سماج میں کالا کاروبار کرنے والوں نے یہ پھیلایا ہے۔ ایسے ہی نہیں کوئی سین فلمایا جاتا ہے اور کیا بات 200 500 ہزار کروڑ کا ریکارڈ، لیکن پتہ نہیں کہ ہماری نسلوں کو یہ فلمیں اور یہ سین اور یہ ویب سیریز اور ڈراموں نے کتنا نقصان پہنچایا۔ ایسے ہی نہیں، یہ اللہ نے جو دین مجھے آپ کو عطا کیا ہے، پہلے بھی یہ بات آئی کہ یہ دین میری آپ کی عقل کی حفاظت کرتا ہے، نسل کی حفاظت کرتا ہے، عزت، مال، اولاد، آبرو، عقیدے کی حفاظت کرتا ہے۔ اب پوئٹری کرنے والے، شاعری کرنے والے ایک صاحب جب تن اور تلی ہو گئے ہوں گے تو فرماتے ہیں، اتنی پی جائے کہ مٹ جائے میں اور تو کی تمیز۔ ارے اتنا پیو، اتنا دم مارو، اتنا انجیکشن، اتنی گولیاں، اتنے پاؤڈر کا یوز کر لو کہ ہوش ہی نہ رہے میں ہوں یا تو ہے۔ واقعہ یہ ہے، حدیث پاک میں سید الانبیاء آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خرابی، اسی بیماری کی طرف اشارہ کیا۔ یہ صاحب تو کہتے یعنی یہ ہوش کی دیوار گرا دی جائے۔ آقا نے بھی فرمایا من شریبہ، جس نے یہ ڈرگ، نشہ صرف الکوہل لیکوڈ شکل میں ہو اسے ہی نہیں کہتے، سالڈ شکل میں، ٹھوس شکل میں، کیپسول کی شکل میں۔ ارے جب گرتا ہے آدمی تو پنچر بنانے والے سولوشن کوئی لے آتا ہے اور رومال پہ لگا کے پھر وہ یہ بولے یہ کیوں جھوما جا رہا ہے؟ کہاں کی شہر کرا رہے؟ کہیں نہیں، یہ تو گٹر میں جانا چاہ رہا ہے۔ تو یہ دین مجھے آپ کو گٹر کا کیڑا بننے سے بچاتا ہے، اور یہ من شریبہ، جو اس کا یوز کرے گا کسی بھی شکل کا نشہ، آدمی اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اسے پوائزن تک کی، اسنیک کے ذریعے پوائزن لیتا ہے، سانپوں کے ذریعے خود کو ڈسواتا ہے۔ دین کتنا پیارا ہے کہ جو اس کا یوز کرے گا اس سے اس بات کی امید کی جا سکتی ہے وقع علی امہ وعمتہ وخالتہ، کہ وہ بد کرداری کرے اپنی ماں سے، اپنی پھوپھی سے، اپنی خالہ سے۔ یہ ہوش کی دیوار جب گر جائے گی، جب نشہ عقل پہ چڑھ جائے گا تو بہن اور بیوی کا کیا فرق رہ جائے گا؟ بڑے منظم انداز میں امت کے درمیان، امت کے قیمتی جوانوں کو تعلیم اور ایجوکیشن سے پیچھے رکھنے کے لیے، لائف میں سکسیس ہونے کی رفتار اور دوڑ میں انہیں فیل کرنے کے لیے، انہیں لوزر بنانے کے لیے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نشے کو ہمارے اور آپ کی آبادیوں میں کھلے عام بیچنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ کسی سے کوئی الگ الگ کوالٹی ہوتی جوانوں کی، کوئی بڑا جینیس ہوتا ہے تو کوئی بڑا پٹیل ٹائپ کا جگردار و جوان مرد ہوتا ہے، تو ان کو بھی لے جاتے ہیں، نشے کا عادی بنا کے لوکل ٹرین کے دروازوں سے گرا دیا جاتا ہے۔ ایک قیمتی جوان امت کا کھو جاتا ہے۔ بولے یہ تو ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹلی چلا گیا، چلا نہیں گیا، منظم انداز میں اس کا مرڈر کیا گیا، اسے قتل کیا گیا ہے۔ کمی میری آپ کی ہے، بچوں کی جو عمر دوستیاں تلاش کرتی ہے، لائف کا وہ حصہ جس میں اچھی اور بری عادتوں کو لوگ ذرا سا انجوائمنٹ کے طور پہ کرتے ہیں نا، کچھ نیا کر کے دیکھتے ہیں، ایڈونچر ہے اس میں، ذرا سا کچھ نیا کرنے کی چکر میں وہ بچہ نہ گھر کا رہ جاتا ہے، نہ گھاٹ کا رہ جاتا ہے، نہ دنیا ہی میں وہ کامیابی کی منزلیں طے کر سکتا ہے، نہ دینی اعتبار سے۔ اسی لیے
پہلی تعاقرات تھی، شب قدر ہو سکتی ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، تفصیلی روایت ہے ڈیٹیلز میں، اور پھر جانے صبح فجر کا وقت ہوتا ہے تو فرشتوں سے کہتے ہیں الرحیلہ الرحیلہ، لوٹو چلو چلو واپسی، تو وہ فرشتے کہتے ہیں ارے یہ تو بتاتے چلیے، ہم بتاتے چلیے، فما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین من امت محمد صلی اللہ، درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج کی رات اللہ نے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کیا گفٹ تحفے ہدیے دیے، تو وہ کہتے ہیں نظر اللہ الیہم، اللہ نے ان کو محبت سے دیکھا ہے، یہی بہت بس اللہ دیکھ لے محبت سے بیڑا پار، اللہ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، پوری امت کو محبت سے دیکھ لے، اور فَعَفَ عَنْهُمْ وَغَفَرَ لَهُمْ، اللہ نے درگزر کیا، اللہ نے بخش دیا، اللہ مجھے آپ کو، ہمارے والدین بیوی بچوں کو، پوری امت کو بخش دے، اللہ درگزر کر دے۔ پھر اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے، إِلَّا أَرْبَعَةً، 4 بدنصیب ایسے ہیں، 4 بدنصیب ایسے اللہ نے آج کی رات ان کو نہ محبت سے دیکھا، نہ ان کی غلطیوں سے درگزر کیا، نہ ان کو بخشا۔ کہاں جا رہا ہے جماعت؟ کمی میری آپ کی ہے کہ شب قدر میں، رمضان میں بھی اللہ نہ بخشیں۔ پہلا ہی وہ ہے رجل مدمن خمر، نشے کا عادی، نشے کا عادی۔ کمی پیرنٹس کی ہے، دن بھر تو دیر، دن چڑھ گیا تب جاگتے ہیں 12 بجے نواب بہادر، اس کے بعد ناشتہ کیا، پھر اپنی جاب، شاپ، آفس، دکان کے لیے دیر رات کو آئے، بچے کو نہ محبت کی گود ملی، نہ میٹھے دو بول ملے، اور جب لوٹے بھی ہیں گدھے کی طرح تھک کر تو پھر موبائل کی لعنت، نہ بیوی جو بیچاری بچوں کی پرورش کرنے والی، اس کی خیریت پوچھا۔ ممبرا کے ایک ساتھی نے کہا مفتی صاحب بیٹا 11 سال کا بھی رمضان سے چند مہینہ پہلے 11 سال کا ایسی شکایتیں آتی ہیں اس کے محلے سے، اسکول سے، کہ شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی آئندہ اس کی برائی مت کرنا، کیونکہ انہوں نے اپنی اور بھی گھریلو حالات بتائے تھے، میرے اور وائف کے درمیان ایسا جھگڑا اور ایسی گندی زبان ابیوزنگ والی یوز کرتے ہیں۔ میں نے کہا جس بچے نے بچپن سے تمہاری آپ کی گالیاں ماں باپ کی سنی، وہ آج کیا کرے گا؟ لوگوں کو پھول جھڑنے والی گفتگو سے جو ہے بات کیا کرے گا؟ نہیں، یہی دن میں نے کہا پہلی بار تو میں اپنی بچوں کو، کم عمر چھوٹے بچے نشہ کر رہے ہیں، کہاں جا رہی امت؟ ہم اپنے میں مگن ہے صاحب۔ ذرا سے ایک سنڈے ملا تو اس کو بھی دوست یاروں میں کہاں چلے جا رہے ہیں؟ بولے فارم ہاؤس پہ جا رہے ہیں۔ اچھا جی، بڑھاپا بھی آنے والا ہے، جوانی روز رہنے والی، تو میرے بھائیوں دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جڑ کے اللہ والوں کی خوابی آیا کاجو پارا سے، پر مفتی صاحب بھائی کو بھیج رہا ہوں اعتکاف میں، ارے خیریت تو ہے؟ ہاں وہ ذرا سا دم مارنے لگا ہے۔ میں نے کہا ایسے بے دم چھوڑ کے نہ جائیے، ایک دن ساتھ رہیے۔ آئی نہیں، ارے ایک دن رہیے، ہمارے کنٹرول میں نہیں آیا، ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر تھوڑی کھول رکھا ہم نے، ایک آئے گا 2 4 ہو جائیں گے، یہاں بھی جو ہے گروپ ہے بس چلو۔ اللہ پاک اس قربانی پہ اللہ کی اتنی کہ ذرا سا رمضان کی برکت سے طے کر لیں، چھوڑنا ہے۔ جوانوں کی آنکھیں دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کچھ کر کے رمضان میں بھی نہیں چھوڑ رہے، آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں بندے ذرا سا قربانی تو دے، پھر دیکھ میں کیسا دیتا ہوں، پینا ہی ہے نا، دیکھ میں پلاتا ہوں۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، یہ دیکھ یہ جنت میں تجھے پانی کی نہریں، وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، اور تجھے دودھ کی نہریں، کیسا پانی جس میں بدبو نہیں، اور دودھ جس کا رنگ و مزہ اور ٹیسٹ بدلنے والا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں شہد لے شہد، اور وانہار من عسل مصفى، اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وانہار من خمر لذۃ للشاربین، ایسی شراب جس کا مزہ اور ٹیسٹ کڑوا نہیں۔ ایک پینے والا جماعت میں ساتھ ہو، میں نے کہا یار یہ تو بتا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا ارے مفتی صاحب ہریانہ کا تھا، کڑوی کچال ہوتی ہے، یعنی نیم سے بھی بدتر، اور بدبو، استغفر اللہ، پاخانے میں کیا بدبو ہو ایسی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کہتے پینا
ارے ایک ایک کوٹر مت مار، ارے یہ پوری نہریں ڈوب کے پی، سوئمنگ کر کے پی، پیکڑوں کو بلا، پارٹی بنا، کوکٹیل بنا، تھوڑا پانی، تھوڑا جنت کا دودھ، تھوڑا شہد، ہاں کیا کہنا۔ اور وہ کہاں سے نکلتی ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے انہار الجنتی تفجر من جبل مسک، مسک ماؤنٹن سے، مسک مشک کے پہاڑوں سے وہ نہریں پھوٹتی ہیں۔ ارے اس دن کے لیے تھوڑی قربانی دیں، جوانوں کو محبت سے کریم کریں گے نا پارٹی انشاءاللہ، ارے بولو نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔ کلیم بھائی وہیں سے سوچ رہے ہیں، میں سب کو بلاؤں گا پہلی بار۔